کا، کیا بھروسہ اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ پیر و مرشد ہو کہ شاہ و فقیر، پیر و مرشد ہو کہ شاہ و فقیر، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر گزر جانا ہے۔ اور کسی اچھے شاعر نے کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سبھی حضرات عزیزی وقار عزیزم بابو غلام یزدانی مرحوم کے 40ویں کے لیے بیٹھے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ عزیزی وقار غلام یزدانی کو اے اللہ کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آمین۔ ابھی 40 دن تک اس سے قبل ہمارا جتنا رشتہ دار ہے، عورت ہو مرد ہو، سب لوگ ابھی غم ہی میں ڈوبے ہیں کہ پھر دوسرا غم آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ والد محترم علی جناب عزت مآب محمد امتیاز احمد صدیقی رضوی کا انتقال پرمرال ہو گیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوستو، یہ بڑی سوء قسمت ہے، یہ ہم سب بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بدقسمتی ہے کہ 40واں ابھی ختم بھی نہیں ہوا کہ پھر ایک حادثہ آ گیا۔ لیکن یہ تو زندگی کا نام ہے، حادثہ ہوتا رہے، زندگی کا یہ اصول ہے، حادثہ ہوتا رہے، لیکن نماز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، قرآن کی تلاوت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، کلمہ شریف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ پڑھتے رہے۔ مسلمانوں، کس کا وقت کب آ جائے، کون کب چلا جائے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آج والد محترم کے بارے میں پردھان صاحب کہہ رہے تھے کہ وضو کرتے کرتے ابو بول رہے ہیں کہ پانی بڑا گرم ہے۔ بتائیے، ظہر کی نماز پڑھ کے آئے، وضو رہا ہوگا الحمدللہ، اسی عالم میں انتقال کیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وضو کی حالت میں انتقال کر جائے، قسم خدا کی وہ بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی ہمیشہ وضو کریں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، جب قوم مسلم کلمہ شریف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آدمی جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے۔ دیکھیں نمازی کی برکت، نماز پڑھنے کی برکت کتنی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ پڑھنے والے کے لیے جب تک وضو رہتا ہے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی مغفرت کی دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ رات آپ ہمیشہ نماز پڑھیں، اور میں تو کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، تعریف نہیں، آپ سب سماج دیکھ رہے ہیں، میرے والد محترم نے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیے، بہت کیے، اپنی زندگی کا سارا خواب انہوں نے الحمدللہ ادا کر دیا۔ ایک خواب ان کا ادھورا رہ گیا، وہ حج بیت اللہ کا خواب ادھورا رہ گیا۔
انشاءاللہ تعالی میں آپ سب سماج سے انشاءاللہ جو وعدہ کرتا ہوں، کسی غریب عالم کو انشاءاللہ حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور میں حج بدل کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات میرے بھائیوں، حقیقت معنوں میں آج میں تو پڑھتا ہی ہوں، پڑھتا تھا، علماء کرام پڑھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں کتاب میں پڑھا تھا جب موت کا وقت آ جائے گا، میں آج سوچا یہ تھا، میں کل ہی ہریون سے آیا ایاز بھائی کی اہلیہ کی جنازے کی نماز پڑھ، مغرب کی نماز کے وقت میں سنبرسہ کوڑا میں آنا تھا، وہاں بھی 40واں پڑھنا تھا، وہاں ڈائریکٹ آیا، وہاں سے میں سوچا تھا کہ آج میں شام میں ماموں جان حضرت علامہ جلال الدین رضوی کے گھر پہ پہنچوں گا اور انشاءاللہ میں کل صبح میں جاؤں گا، جبکہ میں رات ہی میں چلا جاتا، لیکن آج ارادہ یہ کیا تھا کہ صبح میں آؤں گا۔ لیکن دیکھیے رب کو کیا منظور تھا، قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرات دل بڑا افسوس میں ہے، لیکن کیا کریں، ہر انسان کو جانا ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی جاتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا جب انسان انتقال کر جائے لیکن رکاتا نہیں، برداشت نہیں ہوتا، آدمی کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا ہم سب کے دادا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کا وصال ہوا، جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو میرے آقا کو بڑا افسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، بے تحاشا گرنے لگے۔ صحابہ کہتے لما یبکیک یا رسول اللہ، اے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں، اے آقا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ میرے آقا اپنی چچا کی قبر انور پر ہیں اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، کبھی ہری تحری پڑھ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے آقا آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہری تحری جب تک قبر پر رہے گی اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، رحمت کی برسات ہوگی۔ اور تسبیح لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ اللہ کا نام لیا جائے وہاں پہ عذاب نہیں ہوتا ہے بلکہ رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کرام ہیں، طلباء اعظام ہیں، ان سے آپ لوگ محبت کیجئے، قسم خدا کی کب کس کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ ان کی محبت آپ کے دل میں رہے گی یا ان کے دل میں آپ کی محبت رہے گی تو قیامت کے دن ضرور یہ کہیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے، سبحان اللہ، یہ میرا ماننے والا ہے، ضرور اللہ بخشے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ملت کے نوجوانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے حالات حاضرہ کو بدلنے کی کوشش کریں، سب لوگ نماز پڑھیے، رب سے ڈریے، رب کا خوف اپنے دل میں رکھیے، توبہ کیجئے اپنے گناہوں سے اور نمازی بن جائیے۔ قسم خدا کی آپ پانچوں وقت کے نمازی اگر بن گئے تو یقینی طور پر آپ قبر میں کامیاب ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب۔ آپ نے حضرت قاری کریم صاحب قبلہ رضوی سے بڑی اچھی تقریر سماعت کی، حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے شاعری سنی، حضرت شاعر اسلام حضرت اسماعیل صاحب قبلہ سے آپ نے سنا۔ انشاءاللہ حضرت قاری فیاض صاحب کی دعا ہوگی، حضرت علامہ کونین رضا مصباحی صاحب، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر بول دیں اس کے بعد اختتام ہو جائے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھئے ناکامیوں کی منزلیں، ان سے جا کر پوچھئے ناکامیوں کی منزلیں، جو مسافر رک گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ آج یہی میرے ساتھ، میں سوچا تھا کہ میں ملاقات کروں گا والد محترم سے، پھر کچھ بات ہوگی، اس کے بعد صبح جاؤں گا، لیکن
ظہر کیا عصر کے بعد آنا تھا، لیکن عصر سے قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دل میں بڑا رنج رہی گیا، لیکن زندگی تو اسی کا نام ہے، موت تو اسی کا نام ہے، لیکن آپ کو افسوس نہیں کرنا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، میرے بھائی لوگ سنتے ہو تو وہ غور سے سنیں، برداشت نہیں ہوتا ہے تو کرنا ہوگا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آدمی صبر اگر کر لیتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے، تو صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت عطا فرماتا ہے۔ آپ صبر کریں۔ غلام یزدانی صاحب کے رشتہ دار، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے سید نگر والے محترم حضرات، صبر سے کام لیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ ہر مقام پہ کامیاب ہیں۔ پورا مجمع درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں سرکار علامہ حسن رضا خان استاد زمان کے دیوان سے کچھ اشعار دیتا ہوں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، 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 ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی کمیوں کو بھلا دیجئے، ان کی اچھائیوں کو یاد کیجئے۔ کیا کیجئے؟ ان کی کمی کو یاد نہ کیجئے، بھلا دیجئے، ان کی اچھائیوں کو یاد کیجئے۔ یہ کیوں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا جن کی صحابہ نے تعریفیں بیان کی، میں نبی سے صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ شیدائی بڑا اچھا شیدائی تھا، یہ دیوانہ بڑا اچھا دیوانہ تھا، اے آقا یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اے آقا آپ کے پیچھے یہ اپنے ہمیشہ رہتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ یہ تن من دھن قربان کرنے کو تیار رہتا تھا، یہ بڑا جانثار صحابی تھا، یہ بڑا جانباز صحابی تھا، اے آقا یہ بڑا وفادار صحابی تھا۔ میں نبی ارشاد فرماتے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اللہ میں نبی کے شہدائیوں، میں نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نبی نے فرمایا اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، میرے آقا کے دیوانوں، جب جنازہ گزرا جن کی صحابہ نے تعریفیں بیان کی، میرے نبی نے فرمایا اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے، کسی کے اندر
اگر کمی ہو تو اسی کمی کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا کمزور آدمی تھا، بڑا اس آدمی کے اندر یہ کمیاں تھی، ان کے اندر یہ کمی تھی. لیکن میں نبی کا فرمان سنیے، میں نبی فرماتے ہیں کسی کی کمی کو یاد نہ کرو، اگر وہ گزر جاتے ہیں ان کی کمی کو بھول جاؤ، ان کی جو ہے کمیوں کو بھلا دو، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دو. اللہ اللہ. میرے نبی کے سامنے سے دوسری لاش گزری، دوسرا جنازہ گزرا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق آدمی تھا، یا رسول اللہ یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا، اے آقا یہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کی شکایت بیان کیا کرتا تھا، اے آقا آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کے خلاف ورزی کیا کرتا تھا، اے آقا آپ کے ساتھ رہتا تھا، اسلام کے خلاف یہ کام کیا کرتا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں واجب ہو گیا. کیا فرمایا؟ واجب ہو گیا. اللہ اللہ. میرے نبی کے دیوانوں سنو سنو، میرے نبی فرماتے ہیں المؤمنون الشاہدون، یہ مومن جو ہوتے گواہ ہوتے ہیں. پھر میرے نبی سے صحابہ کہنے لگے، دامن نبی کو پکڑا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے آقا آپ پر میری امی قربان ہو جائے، اے آقا میرے ابو آپ پر قربان ہو جائے، اے آقا میری جان میری خاندان میرا پورا مال آپ پر قربان ہو جائے. غلام یزدانی صاحب سے 40 دن قبل چلے گئے، وہ عزیزی وقار عزیزم چلے گئے. اب ان کی کمیوں کو دور کر، ان کی کمیوں کو بھلا دیجئے، ان کی گستاخی ان کی غلطیوں کو بھلا دیجئے، آپ ان کی اچھائیوں کو یاد کیجئے. آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے ان کی کمی کو یاد نہ کیجئے، بار بار اس کو ریپیٹ نہ کیجئے، اس کو بھلا دیجئے، ان کی اچھائیوں کو یاد کیجئے، اچھائی کو یاد کیجئے. کیا ملتا ہے ذرا سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ دامن نبی کو پکڑتے عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا بتا دیا جائے، اے آقا جن کی جو پہلی لاش گئی ہے، جو پہلا جنازہ گیا ہے، جن کی صحابہ نے بڑی تعریفیں بیان کی ہے، اے آقا آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے نبی فرماتے مومن گواہ ہوتے ہیں، مومن جو بول دے اللہ قبول کر لیتا ہے. سنو سنو، میرے جس غلام کی صحابہ نے تعریف کیا ہے، تم نے جو ہے ان کے نام کے قصیدے پڑھے ہو، ان کے نام کی تعریفیں بیان کی ہے، ان کے لیے اچھائیاں پیش کی ہے. سنو سنو، جن کی مومن تعریف کر دے وہ جہنمی نہیں ہوتا بلکہ وہ جنتی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی کمی کو ختم کیجئے، وہی دفن کر دیجئے اور ان کی اچھائیوں کو یاد کیجئے. یہ کہیے یہ آدمی بڑا خلیق آدمی تھا، یہ بڑا اچھا تھا، ان کا اخلاق بڑا عمدہ تھا، یہ بولتے تھے تو اچھا جملہ بولتے تھے، یہ رہتے تھے اچھی زندگی گزارتے تھے. پھر دوسرا جنازہ جو گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے یا رسول اللہ یہ دوسری لاش گزری ہے، ان کی صحابہ نے مذمت بیان کی ہے، شکایتیں بیان کی ہے. نبی فرماتے مومن گواہ ہوتے ہیں، جن کی شکایت بیان کر دے اس کے لیے جنت نہیں جہنم تیار رہتا ہے. پتا چلا جب کسی کا وصال ہو جائے، جب کوئی دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے اچھائیاں بیان کیجئے. کیا کیجئے؟ ان کے لیے اچھائیاں بیان کیجئے، ان کو نیکی کے ساتھ یاد کیجئے، ان کی برائیوں کو آپ وہیں پہ ختم کیجئے. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن سنیے، بولیے سبحان اللہ. آج ہم لوگ ہیں بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، بات بات پہ گرمی دکھانے لگتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گرمی ہے، ہمارے اندر یہ تیش ہے. میں قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے. قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والا آدمی، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والا آدمی، واللہ یحب المحسنین، اور لوگوں پر احسان کرنے والا آدمی
اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں۔ آج ہم ہیں، آج ہم کسی کا 40واں پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا بھی کوئی 40واں پڑھے گا، کل کوئی ہمارے فاتحہ میں بھی آئے گا۔ اس لیے خیال کریں، دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، اچھائیوں کا راستہ اختیار کیجئے، نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ عزیزم بابو غلام یزدانی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔